سچ کے سفر میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد عمران خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آئیں اپنی بات کے سلسلے کو جاوید ہاشمی صاحب سے آگے بڑھائیں. جی ہاشمی صاحب. دیکھیں میری ایک بات سنیں، اگر وعدے وعید کیے، ایگریمنٹ کر لیا، میں کہتا ہوں 20 سال کا کر لیا، 30 سال کا کر لیا، اس کی سزا کیا تھی کہ جناب ادروائز ہم ان کے اوپر مقدمے چلائیں گے. یہی سزا تھی نا کہ اگر یہ ایگریمنٹ جو ہے فلفل نہیں کریں گے تو ان کو ان مقدموں کا سامنا کرنا پڑے گا، کرپشن کے مقدموں کا. ٹھیک ہے. اگر آپ سعودیہ سے سر اگر آپ سعودیہ سے ایگریمنٹ کر کے پھر جائیں گے تو پاکستان کو مفت تیل کون دے گا؟ تو مجھے یہ بتائیں، سعودیہ نے اس دفعہ سعودیہ نے جہاز بھیجا ہے. آپ 2 کروڑ 3 کروڑ کرایہ پی آئی اے کا جہاز کے آپ اوپر بال بھیج رہے ہیں. سعودیہ نے یہ تو نہیں کہا، انہوں نے کہا اگر آپ بھیجیں گے تو ہم لے لیں گے. یہ کہا اگر آپ بھیجیں گے. اگر انہوں نے یہ کہا ہوتا تو وہ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ وہ پریس کانفرنس یہاں کھڑے ہو کے کہا ہے. میں جو آپ کے میڈیا کی بات کر رہا ہوں، آپ اس کو پکڑ کے کل کو مجھے دوسری فلم چلا سکتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ بھیجیں گے تو ہم لے لیں گے. ان کو تو چاہیے تھا کہ اگر ہمارا کرمنل واپس آ گیا ہے، ہم نے تو اس کو پہلے سعودی عرب کی وجہ سے لا لحاظ کی وجہ سے باہر بھیجا تھا. اب اگر یہ آ گیا ہے اور سعودی عرب بھی کہتا ہے کہ اگر بھیجیں گے تو ہم لے لیں گے، تو ہم کیوں بھیجیں؟ ہم تو اس کے اوپر کرپشن کا کیس چلائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم جہاز بھی اپنا دیتے ہیں. چلو پہلے تو سعودی عرب کا جہاز آیا تھا، اب جہاز بھی اپنا دیتے ہیں پی آئی اے کا، اس کے اوپر 4 کروڑ خرچہ بھی ہم کرتے ہیں. غریب ملک جو ہے، پبلک غریبوں کے ایکسچیکر کے اوپر 4 کروڑ لگا کے جان چھڑائی ہے کہ یہ ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے. اتنے ڈرتے کیوں ہیں؟ کرپٹ لوگوں سے کیوں ڈرتے؟ کتنے لوگ لے کے گئے؟ آپ اسے استقبال کر کے لے آتے اگر اتنی بڑی پارٹی. میں کہتا ہوں یہ تو ہمارا فیلئر ہے. میں تو ہمیشہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں ایسے نہیں کہتا کہ ہمارے 4000 انہوں نے آدمی اریسٹ کر لیے. 4000 کارکنوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک گاؤں کا انہوں نے محاصرہ کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا شہروں کے محاصرے کیے، جلوسوں کو روک دیا، سڑکیں ساری بلاک کی. میں یہ نہیں کہہ، میں کہتا ہوں ہمیں 7واں دروازہ ہمیں کھولنا چاہیے تھا. پولیٹیکل ورکرز کے طور پر اسٹیبلشمنٹ ایک محدود طریقے سے سوچتی ہے. ہم جو پولیٹیشین ہوتے ہیں ہمیں ایک اور راستہ تلاش کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نہیں کر سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حکمت عملی کی خرابی ہے. لیکن یہ دنیا پوری کہہ رہی ہے، اس وقت پورا میڈیا کہہ رہا ہے دنیا کا کہ اس وقت ہم نہیں کہہ رہے، ویسٹرن ورلڈ کے جو انہی کے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ پاپولر پرسنالٹی ہے نواز شریف، اور سب سے بڑی پاپولر پارٹی اس وقت ہے پی ایم ایل. یہ کل کے سروے میں سر بالکل میں مانتا ہوں، بالکل تسلیم کرتا ہوں، لیکن کیوں؟ میں بتاؤں ضرور آپ چاہتے ہیں کہ ہم جنگ کریں. آپ کہتے ہیں ویپن اٹھائیں، آپ کہتے ہیں بندوق کا مقابلہ بندوق سے کریں. ہم ملک کو ہم بندوق کے حوالے نہیں کریں. ہم ووٹ کے ذریعے طاقت چاہتے ہیں، ہم بندوق کے ذریعے طاقت نہیں چاہتے. یہ بندوق کے ذریعے طاقت چاہتے ہیں، ہم بندوق کے ذریعے طاقت نہیں چاہتے. بلکہ جو بندوق کے ذریعے طاقت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو بندوق کے زور پہ حکومت نہیں کرنے دیں گے. ہاشمی صاحب اب تو سنا ہے دوبارہ آ رہے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف صاحبان، اور ڈیل ہو گئی، سنا ہے کوئی دوبارہ سے آ رہے ہیں یہ پریزیڈنٹ الیکشن کے بعد. دیکھیں نواز شریف کو ایک یہ سیاست کی ابتدائیہ جیسے کہتے ہیں ABC ہے کہ اتنے بڑے پاپولر لیڈر کو سعودی عرب رکھ ہی نہیں سکتا اس کی مرضی کے خلاف. وہ زیادہ عرصہ تک نہیں رہیں گے وہاں، اور ان کے رکھنے کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے سعودی عرب کی کہ وہ کسی کو، اور ویسے بھی پوری دنیا کے اندر کہیں بھی ایک آدمی جو ہے اس کی مرضی کے خلاف اس کو اپنے ملک میں رکھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کسی کے یہ بس کی بات ہے نہیں. تو نواز شریف کو مزید اس کی مرضی کے خلاف، نواز شریف کی مرضی کے خلاف نہیں رکھ سکیں گے. وہ واپس آئیں گے اور جلدی آئیں گے. یہ ڈیل ویل نہیں ہے. ڈیل تو یہ والوں سے تو ڈیل ہو گئی نا پھر. نہیں دیکھیں ڈیل وہ ہوتی، وہ الیکشن سے پہلے لوگوں نے یہ کہا کہ وہ جی آئے ہیں اور خود ادھر چلے گئے. یعنی لندن میں بیٹھے تھے، بات کر سکتے تھے، کمیونیکیشن تھی. وہ یہاں سے رپورٹ ہونے کے لیے آئے ہیں جدہ. تو یہ اس لیے باتیں کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو روکنا اب ان کے بس کی بات رہ نہیں گیا. کہیں جب ایک آدمی کہتا ہے میں نے وطن جانا ہے تو کچھ بھی کر لیں. دنیا کا کوئی ملک اب جو ہے وہ یرغمال بنانے کا اعلان کر ہی نہیں سکتا. کسی کی مرضی کے بغیر آپ اس کو محل میں بھی رکھیں تو یہ قسم کا سمجھا جائے گا کہ یہ اس کی مرضی کے خلاف جو ہے یرغمال بنایا گیا ہے. میں نہیں سمجھتا سعودی عرب یا کوئی دنیا کا ملک آج کے قوانین کے مطابق، آج کے بین الاقوامی ایک جو آزادی ہے اس کے باوجود
किसी को अपने पास रख नहीं सकता। अच्छा, ये APDM वालों ने क्या किया आपके साथ? यानी वहाँ तो कहा कि जल्दी आ जाएं, पूरा मुल्क इंतज़ार कर रहा है, कारकुन जमे गफ़ीर लगा के वहाँ एयरपोर्ट के बाहर आपका इंतज़ार करेंगे, फिर जब आए तो एक बंदा नहीं नज़र आया इनमें से, नहीं, कोई मौलवी नहीं आया इस्तकबाल के लिए। APDM का हमने आपस में बैठ के ये डिस्कस भी किया है और मैं उसका भी एतराफ़ करता हूँ कि APDM को सिर्फ ये कहा गया था कि उनके सरबराह हमारे जो जुलूस यहाँ राजा ज़फ़र हक साहब के घर से निकलेगा उसमें वो हमारे साथ शिरकत करेंगे, और वो अभी नहीं निकले थे कि सब गिरफ़्तार हो गए, उसमें मैं भी गिरफ़्तार हुआ। सूरत ये है कि APDM को हमने कोई ड्यूटी असाइन नहीं की कि आपने फ्रंटियर से जुलूस की, कौन अगर असफंदियार वली की आदत करते, काजी हुसैन अहमद करते, ये ड्यूटियाँ तो हमने लगानी थी। हमें ये इतराफ़ है कि मैंने जैसे अर्ज़ किया, मैंने से पहले भी कहा है, कई जगहों पे कहा है कि हमें ये इतराफ़ करने में कोई वो नहीं है, हम करना पड़ेगा कि हमने उसकी हिकमत अमली में हमसे खामियां रह गई, और उन खामियों की वजह से हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर ट्रस्ट किया। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम ईमान ले आए कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ ये हुकूमत नहीं जाएगी, एहतराम करेगी उस फैसले का, रुकावट नहीं डालेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उनकी आमद के ऊपर रुकावट ना डाली जाए। हम तो मुतमईन थे कि हमारी रुकावट नहीं डाली जा रही और हम आराम से जाएंगे, जुलूस आएंगे हर शहर से और वो लाखों की तादाद में होंगे, रुकावट कहीं नहीं होगी। ये हमारी उनको ट्रस्ट करना कि ये सुप्रीम कोर्ट का एहतराम कर लेंगे, ये हमारी गलती थी। हमको यकीन कैसे आ गया कि ये इतना सुप्रीम कोर्ट का एहतराम कर लेंगे? उन्होंने वही किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ तौहीन नहीं की, तज़हीक की है उस फैसले की, उस फैसले को जो है इन्होंने उठाकर रद्दी के टोकरी में फेंक दिया है। हाशमी साहब, आपने अपनी किताब तख्ता-ए-दार के साए तले के सफ़ा 79 पर लिखा कि मेरी 5 नस्लों की जायदाद में बदस्तूर इजाफा हुआ। मेरे दादा के दादा मखदूम मोहम्मद शाह साहब से लेकर मेरे परदादा मखदूम बहार शाह साहब और उनके बाद मेरे दादा मोहम्मद नूर चिराग शाह साहब और मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद मखदूम शाह सानी तमाम के तमाम जायदाद वाले थे। हर एक की जायदाद 250 साल सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक बढ़ती रही है। ये तमाम जायदाद खरीदी गई, एक मरला ज़मीन भी मुग़लों, सिखों और अंग्रेज़ों की तरफ से जागीर में नहीं मिली। हमारे मुरीदैन सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और सरहद के मुख्तलिफ शहरों में आबाद हैं। सर, अगर पीरी मुरीदी को ज़रिए माश तसव्वुर कर लें तो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा अल्लामा इकबाल लाहौरी के एक शेर की तरफ, जिसमें उसने कहा कि नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खिरके सालूस के अंदर है महाजन। आपका ज़रिया माश पीरी मुरीदी है। मैंने आपसे फिर ये कहा, मैंने पहले अपनी जायदाद की बात की है, जो इसको मैं जायदाद का हिस्सा नहीं बनाया, ये मैंने अपनी फैमिली की जो इन्फ्लुएंस है लोगों के अंदर उसमें कहा है। इसको आगे अगर पढ़ेंगे, इससे थोड़ा सा आगे, वो ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस फैमिली की जो रिस्पेक्ट थी वो सिर्फ ये पैसों की वजह से नहीं थी, उनके अपने एहतराम करने वाले, उनके तबलीग की वजह से, उनके काम की वजह से सिंध के अंदर, सरहद के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, बल्कि मैं तो यस करूँ UP-CP तक ये सिलसिला जो है वो फैला हुआ है। हाशमी साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।